میرے محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور آپ ہمیشہ ہنستے کھلتے رہیں۔ معزز دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیو اردو ٹیچر۔ نیو اردو ٹیچر کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، جب چڑیا کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا گیا اور چڑیا کو پکڑا گیا تو اس چڑیا نے 3 نصیحتیں کی جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی موضوع کی جانب۔ محترم دوستو، جب ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا تو اتفاق سے ایک چڑیا جال میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ تو چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، تو ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا طاقت ہے؟ میرے جسم میں ذرا سا گوشت ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ میرے جسم کے گوشت سے تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے اس کے بدلے آزاد کر دو گے تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ محترم دوستو، اس چڑیا نے کہا کہ میں ان 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تمہیں ابھی کروں گی اور دوسری نصیحت تمہیں اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، اور تیسری اور آخری نصیحت میں تمہیں اس وقت کروں گی جب میں دیوار سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ محترم دوستو، اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا مجھے کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ محترم دوستو، اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے چڑیا سے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ معزز دوستو اور بھائیوں، چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی سچ نہیں ہو سکتی اس کا کبھی یقین مت کرنا۔ محترم دوستو، یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور سامنے کھڑی ایک دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر چڑیا بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم کبھی مت کرنا اور بیتی ہوئی بات کا کبھی بھی پچھتاوا مت کرنا، کیونکہ گیا وقت ہاتھ کبھی نہیں آتا۔ اور میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے موتی نکال لیتے اور موتی کو بازار میں فروخت کرنے سے تمہیں اتنی دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی، اور اس دولت کو پا کر تم بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ محترم دوستو، جب اس شخص نے چڑیا کی بات سنی تو وہ افسوس کرنے لگا اور پچھتانے لگا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر میں اس چڑیا کو نہ چھوڑتا تو میری آنے والی کئی نسلیں سنور جاتی۔ محترم دوستو، چڑیا نے جب اسے بڑی سوچ میں دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے شخص، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکے اس کا ہرگز یقین مت کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا یقین کر لیا کہ میں چھٹاک بھر کا وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھتی ہوں۔ اے بھلے انسان، کیا یہ ممکن ہے؟ اور پھر چڑیا بولی کہ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی کہ جو بات ہو جائے اس کا کبھی غم مت کرنا، مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔
اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ خواہ مجھے جانے دیا۔ اے نوجوان، تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا تھا کہ تیسری پر بھی عمل کرتے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں، اس لیے تمہیں تیسری نصیحت کرنا بیکار ہے، اور تیسری نصیحت کے قابل تم ہو ہی نہیں۔ چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ محترم دوستو، وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ محترم دوستو اور بھائیوں، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ اکثر ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور ان کی باتوں کو نکارا ٹھہرا دیتے ہیں۔ محترم دوستو، بلکہ ان کی نصیحتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کا، اور وہ نصیحتیں صرف سننے کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے تجربہ کار فیصلے ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹھکرا کر اکثر مایوسی اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ نصیحتیں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، کسی کی نصیحت کو کبھی ٹھکرایا مت کرو۔ اگر اس کی نصیحت فضول بھی ہو تو اس کے بارے میں گھر جا کر ضرور سوچ لیا کرو، شاید اس میں آپ کا بھلا ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں شیئر کر دیں۔ معزز دوستو، تو ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔